تو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پھر میں نے ایک شدید حرکت سنی، اس کے بعد کوئی آواز نہ سنائی دی۔ میں وہاں سے چلا گیا اور دوسرے دن اپنی رہائش گاہ میں لوٹا تو دیکھا ہے کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہاں موجود ایک بوڑھی خاتون سے میت کے بارے میں پوچھا اور وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ اس نے کہا رات کے وقت یہاں ایک مرد گزرا، اس وقت میرا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، اس آدمی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جسے سن کر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس آیت کو سن کر وہ آدمی انتقال کر گیا جس میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ کو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی آقا، ہم اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ پاک کو محبوب ہے، اور ان کاموں سے روکو جو رب تعالی کو ناپسند ہیں۔ کیسے بچانا اپنے گھر والوں کو آگ سے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ تربیت کا انداز ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کا ایک انداز اور ذہن ہمیں دیا جا رہا ہے۔ کیسے آگ سے بچانا اپنے اہل و عیال کو؟ ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ پاک کو پسند ہے، ان کاموں سے روکو جو اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ یہ ہے تربیت اولاد۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، یعنی اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ یہ 3 باتوں کی خاص اہتمام کے ساتھ سکھائے جانے کی ہمیں جو ہے وہ اس حدیث پاک میں تاکید فرمائی جا رہی۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، یہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، وقراءۃ القرآن، اور تلاوت قرآن۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے والے لوگ انبیاء اور اصفیاء کے ساتھ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آج زمزم نگر حیدرآباد میں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے تقسیم اسناد کے اجتماع کے موقع پر کئی سرپرست بھی ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں اس عظیم الشان سنت و بر اجتماع کو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ بالخصوص دعوت اسلامی جو قرآن پاک کی خدمت میں مصروف ہے، اس کا ایک نظارہ آج ہم زمزم نگر حیدرآباد میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں 3 باتوں کو خاص طور پر فرمایا کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، ان کی اہل بیت کی محبت، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ آج ہم غور کریں کہ کیا ہم یہ جو ہمیں تربیت کا انداز قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں دیا گیا ہے،
کیا آج والدین اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں؟ کیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو اللہ پاک کو پسند کام ہے ان کے کرنے کا ان کو حکم دے رہے ہیں؟ جو اللہ پاک کو ناپسند ہے ان کاموں سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو روک رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں، اور جو یہ حدیث پاک ہم نے سنی اس پر غور کریں گے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم اہل بیت اطہار کی محبت انہیں سکھا رہے ہیں؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت ان کو سکھا رہے ہیں؟ بلکہ یہ جو آیت مبارکہ ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو. اب اس آیت کی تفسیر میں سیرات الجنان میں ہے کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے. اب یہ اس آیت کی تفسیر سمجھے، ہمیں بھی آگ سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. کیسے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اے ایمان والو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. دس از آور ریسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری ہے. ایمان والوں اپنے گھر والوں کو اور اپنی جانوں کو آگ سے بچانا ہے. کیسے؟ اب اس کے ہمیں راستے بتائے. اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کریں، عبادتیں بجا لائیں، گناہوں سے بچیں، اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں، بدی سے منع کریں، برائی سے منع کریں، اور انہیں علم و ادب سکھا کر. کیا علم و ادب سکھا رہے اپنے گھر والوں کو؟ کیا ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا ان کو برائی سے منع کر رہے ہیں؟ غور کریں، والدین کی ذمہ داری ہے یہ اولاد کی تربیت. ایک تو تربیت کرنے والوں کا خود تربیت یافتہ ہونا کتنا ضروری یہاں پر سمجھ آ رہا ہے. اب یہ تو اولاد کی تمنا کی، اولاد عطا کرے اللہ پاک ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کرتے. ہم دعا کرتے ہیں اس اجتماع میں جتنے بے اولاد آئے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے. اب غور کریں گے کیا ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے؟ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ہم نے پڑھا سنا، ماں باپ کے حقوق بہت ہیں. یہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے والدین کے حقوق کے ساتھ اولاد کے حقوق کو ذکر کیا. جی ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، اور یہاں جو زمزم نگر حیدرآباد میں اس باغ کے اندر جو ہے وہ اس گراؤنڈ میں جو عاشقان رسول جمع ہے، ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہوتے ہیں. اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، بہت ہیں. اسی طرح فرمایا گیا کہ ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں، اور ماں باپ پر جو اولاد کے حقوق ہیں وہ تو اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے حقوق ایسے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک سوال کے جواب میں کم و بیش 80 حقوق بیان کیے جو اولاد کے ماں باپ پر ہیں. ان میں ایک حق یہ بیان کیا کہ سب سے پہلا حق وجود اولاد، یعنی اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل سے نہ کرے، یعنی کم قوم سے نہ کرے کہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے. دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچہ پر نانا ماموں کی عادات و افعال کا بھی اثر پڑتا ہے. اور حقوق میں یہ بھی بیان کیا اس کا عقیقہ کرے، اچھا نام رکھے. اب میں ان حقوق کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں.
اور نام محمد رکھے تو اس کی فضیلتیں بیان کی گئی، اپنے بچے کا نام. پھر جب نام محمد تعظیم کی نیت سے رکھے اپنے بیٹے کا تو پھر اس کی تعظیم و تکریم کرے. اچھا، ماں خواہ نیک دایا، نمازی، صالحہ، شریف القوم سے 2 سال تک دودھ پلوائے. رذیل یا بد افعال عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے. اپنی اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے، یعنی اولاد کو چھوڑ کر اکیلے نہ کھائے، بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے. بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں لاتا ہے. یہ غور طلب چیزیں ہیں. ناپاک مال ناپاک عادتیں لاتا ہے. خدا کی امانتوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ رکھے. انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پہ چڑھائے، یعنی بچوں سے پیار کرے. ان کے ہنسنے، کھیلنے، بہلنے کی باتیں کرے. نیا میوہ یعنی نیا پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے. بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے. بیمار ہو تو علاج کروائے. زبان کھلتے ہی، بچے کی جب زبان کھلے، اب یہ والدین کا حق ہے کہ اللہ اللہ سکھائے، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، بھرپور کلمہ طیبہ سکھائے. اب اپنے بچوں پر غور کر لیں کہ ان کو گھر میں اللہ اللہ سکھا رہے ہیں زبان کھلتے ہی، یا میوزک کی آوازیں سن رہے ہیں، گانے کی آوازیں سن رہے ہیں بچے. جب تمیز آئے ادب سکھائے. کھانے پینے، ہنسنے، بولنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، ماں باپ، استاد اور بیٹی کو شوہر کے بھی اطاعت کے ترک و آداب یعنی طور طریقے بتائے. یہ سکھائے ان کو ہنسنا کیسے، بولنا کیسے، چلنا کیسے، بیٹھنا کیسے. بچے کو ادب سکھائے. لڑکے کو استاد نیک، صالح، متقی، صحیح العقیدہ کے سپرد کرے. اب یہ چیزیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں والدین کے لیے ہیں کہ عقائد اسلام و سنت سکھائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اولاد کے دل میں ڈالے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب اور اولیاء و علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے. یعنی یہ باتیں ایمان کی سلامتی اور بقا کا ذریعہ ہے. 7 سال کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کرے. علم دین یہ بہت اہم ہے، مدنی پھول عرض کر رہا ہوں والدین کے لیے کہ اولاد کا حق ہے ان پر. علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز و روزہ کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق، عدل، حیا، سلامت صدور و لسان وغیرہ یعنی دل، زبان اور دیگر اعضاء کی سلامتی کی خوبیوں کے فضائل پڑھائے. نیز حرص و طمع، حب دنیا، حب جاہ، ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب یعنی جھوٹ، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے. یعنی اچھائیوں کے بارے میں وہ پڑھائے، جو رذائل ہیں، برائیاں ہیں، حسد، کینہ، غیبت، ریاکاری وغیرہ، ان کے رذائل، ان کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں بتائے کہ یہ بری چیزیں ہیں. اچھائی برائی کی تمیز سکھانا ہے. کیا اب غور کریں گے کیا اولاد کو ماں باپ کے سکھا رہے ہیں جس کو خود پتہ ہی نہیں کہ حسد کیا ہے، جس کو خود پتہ نہیں کہ عجب کیا ہے، جس کو خود پتہ نہیں باطنی امراض کے بارے میں بچنا کیسے ہے، جس کو خود پتہ نہیں کہ میں نے یہ اچھی عادتیں کیسے اپنانی ہیں. یہ اولاد کو کیا سکھا رہے ہوگے؟ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، we have to realize our responsibilities. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں.
آج ہم کہتے ہیں جناب اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد کے اندر وہ تمیز نہیں، وہ حیا نہیں. کیا ہم نے ان کی وہ تربیت کے جو انداز ہمیں قرآن و حدیث میں سکھائے گئے، جو ہمارے بزرگوں نے ان کی تربیت کے انداز بتائے، کیا ہم ان کو وہ تربیت کا انداز سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی اس اچھے انداز میں تربیت کر رہے ہیں؟ آج ماں باپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے، بچوں کو کھیلنے کے لیے موبائل آئی پیڈ دے دیا. ماں کو اپنے موبائل سے فرصت نہیں کہ مجھے بور نہ کرے، مجھے تنگ نہ کرے، ضد نہ کرے. اس کو فضول کارٹون لگا کے دے دیے، اس کو کھیلنے کے لیے موبائل آئی پیڈ دے دیا، ان کو نیٹ چلا کے موبائل دے دیا. تھوڑے بڑے ہو گئے، اب طرح طرح کی ویب سائٹس کھول رہے ہیں. ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف ہے، ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں، فرض علوم سیکھنے کا اپنا ذہن نہیں، ان کو سکھانے کی طرف توجہ نہیں، اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کو دے دیا موبائل، یا کھیلنے کے لیے آئی پیڈ دے دیا، ان کو ٹیلی ویژن پہ بٹھا دیا. اب یہ اس طرح تربیت تھوڑی ہوگی ان کی. اس طرح کی چیزوں سے اللہ اللہ تھوڑی سیکھیں گے، اس طرح کی چیزوں سے لا الہ الا اللہ تھوڑی سیکھیں گے. ہم لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا. کہاں سمجھے گا؟ کیسے سمجھے گا؟ کیسے سیکھے گا؟ کہنا چھوٹا ابھی تو بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. بچے بہت ساری چیزوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ڈسکرائب نہ کر سکے، اگرچہ وہ بولے نہ، ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. بچہ ہے، اس کے سامنے میوزک چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، اس کے سامنے جو بے حیائی کے مناظر چل رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے طرح طرح کی جو ہے وہ گھر کے اندر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں چھوٹا، اس کو پتا نہیں ہے. آپ اس کے اس عمر میں 2 3 سال 4 سال کی عمر 5 سال کی عمر میں بھی کہہ رہے ہو چھوٹا ہے، اس کو بھی پتا نہیں ہے. بچے کے بارے میں تو سائنٹسٹ اب یہ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو ریئلائز کرتا ہے. ماں کی غذا کا اس پر اثر اترتا ہے، ماں کے موڈ کا اس پر اثر اترتا ہے، ماں کے جو ہے وہ کردار کا اس پر اثر اترتا ہے. بچہ جو ہے بہت ساری چیزوں کو فیل کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جناب کہ بچہ اس کو پتا نہیں ہے. بچے یہ اس کی عمر ان کی چھوٹی ہے، لیکن یہ ان کی لاشعور میں کئی چیزیں جا رہی ہیں. یہ لاشعور میں چیزیں فیڈ ہو رہی ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوں گے یہ لاشعور کی باتیں تحت شعور میں آئیں گی. اور اگر اس سے بے حیائی بھری ہوئی ہوگی تو اس کی شہوت کو ابھارنے کا ذریعہ بنیں گے. اور اگر اس کے اندر مدینے کی محبت بھری ہوئی ہوگی، جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا اس کی یہ بچپن کی جو ہے سوچ اس کو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے رنگ میں رنگتی چلی جائے گی. بچپن میں 3 سال کی عمر میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں جان نے 3 کلمات سکھائے تھے. آپ نے یہ واقعہ پڑھا سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ 3 سال کی عمر تھے. فرماتے کہ میں اپنے ماموں جان کو رات میں نماز پڑھتے دیکھتا تھا. تو میرے ماموں جان نے مجھے کہا کیا تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ ماموں جان کی تربیت کا ایک انداز تھا. تو میں نے پوچھا میں کیسے یاد کروں؟ تو انہوں نے سکھایا 3 کلمات زبان ہلائے بغیر دل میں 3 بار کہنا ہے روز سونے سے پہلے. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھتا ہے. اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے. یہ 3 کلمات سکھا دیے. کہتے میں پڑھتا رہا. پھر ماموں جان نے کچھ دن بعد پوچھا، اب کہا کہ 7 بار پڑھو. میں نے ایسا ہی کیا. پھر کہا 11 بار ہر رات یہ پڑھو. میں نے اسی طرح پڑھا، دل میں اس کی لذت محسوس کی اور 1 سال گزر گیا. تو میرے ماموں جان نے مجھے کہا کہ جو میں نے تمہیں کلمات سکھائے ہیں انہیں قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ ضرور یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا. یہ ہے تربیت. 3 باتیں سکھا دی. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے. اب یہ پڑھتے رہے. حضرت عبداللہ بن سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کا خود بیان ہے، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے اس بیان کو
اس تذکرے کو بیان کیا. اور امام غزالی جیسی شخصیت ان سے متاثر. آپ غور کریں، امام غزالی وہ ہیں جن کے بارے میں ایک غیر مسلم فلاسفر نے لکھا تھا، I don't know about Islam but I'm impressed that Ghazali is Muslim. وہ امام غزالی اتنے بڑے مفکر، اتنے بڑے وہ ذہین و فتین عالم، وہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری سے متاثر ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں یہ کلمات پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں نے 6 یا 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. اب یہ ذہن پختہ ہو گیا ان کا ان کلمات کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں کہ میں روزانہ روزہ رکھتا. 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا. پھر اس کے بعد آپ علم حاصل کرنے کے لیے کئی جگہوں پر گئے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1 درہم کے جو خرید لیے جاتے میرے لیے، انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی. ہر رات سحری کے وقت 1 اوقیہ یعنی 70 گرام جو کی روٹی کھاتا جس میں نہ نمک ہوتا نہ سالن. اتنے یہ متقی، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے بزرگ بنے. یہ ان کے ماموں جان نے بچپن میں ان کے ذہن میں بات نقش کر دی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرا گواہ ہے. اور جب یہ بڑے ہونے لگے تو ان کے ماموں جان نے ایک بات ان سے کہی تھی کہ بیٹا، جس کو اللہ دیکھتا ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کا گواہ اللہ ہو، کیا وہ اس اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لہذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. یہ اس کے بعد ان کو مکتب میں بھیجا گیا. یعنی یہ بات ان کے ذہن میں نقش کر دی گئی کہ اپنے بچوں کو ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو تربیت کیا دی ہے، ان کو کیا سکھا رہے ہیں، گھر میں کیا دیکھ رہے ہیں، محلے میں ان کو کیا ماحول ملا ہوا ہے. یہ تو شکوہ ہے کہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے، بچے تربیت نہیں حاصل کر رہے. تربیت کا ماحول کہاں دیا ہم نے؟ یہ کہہ کر گزر جاتے بچی یا چھوٹی ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، بڑے ہوں گے سمجھ جائیں گے. کہاں سمجھیں گے، کہاں سیکھیں گے؟ میں نے عرض کیا نا کہ بچہ تو آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پڑھی. پہلے دن مکتب میں جا کر 18 سپارے سنا دیے. استاد صاحب کہتے بیٹا کہاں پڑھے؟ تو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ ہے. میں ماں کے بطن اطہر میں ماں کی تلاوت کو سن سن کر 18 سپارے حفظ کر کے آ گیا ہوں. حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 سال اور 4 ماہ 4 دن کی عمر بسم اللہ شریف کے لیے جب استاد صاحب کے پاس بھیجا گیا، قاضی حمید الدین تشریف لائے ان کو بسم اللہ کی تقریب کے لیے. اب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی. انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 15 سپارے سنا دیے. کہا بیٹا آگے؟ کہا اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو اتنا ہی یاد تھا، میں ماں کی تلاوت کو سن سن کر 15 سپارے حفظ کر کے آ گیا. ان کے گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول تھا. جب ماں ساری رات تلاوت کرے تو بیٹے پہلے دن جا کے 18 سپارے سناتے ہیں. جب ماں ساری رات تلاوت کرے تو بیٹا پہلے دن مدرسے میں جا کر استاد صاحب کے پاس بیٹھ کے 15 سپارے سنا رہا ہوتا ہے. جب ماں ساری رات سجدوں میں گزارے تو بیٹے بھی سلطان العارفین جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب ماں ساری رات سجدے کرے تو بیٹا بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب ماں ساری رات عبادت کرے تو بیٹے بھی سلطان العارفین جیسے ہوتے ہیں. بیٹے بھی بابا فرید الدین گنج شکر جیسے ہوتے ہیں. جب ماں عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹے بھی امام فخر الدین رازی جیسے، امام غزالی جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب بیٹا ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کے ماحول کا اثر لیتا ہے تو بیٹے ماں باپ کی عبادت سے متاثر ہوتے ہیں. جب ماں عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹے بھی شاہ رکن عالم جیسے، خواجہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے پیدا ہوتے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب ماں عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹے بھی امام احمد رضا جیسے پیدا ہوتے ہیں. اور جب ماں بیوہ ہو جانے کے باوجود عبادت میں دل لگائے، عشق رسول میں زندگی بسر کرے، توکل اور تقوی کا درس دینے والی ہو تو بیٹے بھی الیاس قادری جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں. یہ اولاد پر اثر اترتا ہے. اب ہم غور کریں اپنے بچوں کو ہم نے دکھایا کیا گھر میں؟ طرح کے چینل چلا کے ہم کہتے ہیں وی ہیو ٹو انجوائے آور لائف. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں رہی.
یعنی بچہ ہے بچی ہے، اس کا کوئی مطلب بچے محسوس کر رہے ہیں، یہ لا شعور میں باتیں بیٹھ رہی ہے. یہ نرم کونپلے ہیں، نرم پودے کو شروع میں جس رخ میں کر دو گے ادھر کو چلا جائے گا، جب یہ تناور درخت بن جائے گا اس کو موڑنے جاؤ گے تو ٹوٹے گا. یہ نرم کونپل ہے، شروع میں اس کا رخ اگر ادھر چلا گیا تو مضبوط ہو جائے گا ادھر کو، اور شروع میں اس کا رخ اگر مدینہ المنورہ کی طرف ہو گیا تو اس کی جو ہے وہ جب سے جیسے سوچے اس کا شعور مضبوط ہوگا، سوچے پختہ ہوتی چلی جائیں گی، اس کا عشق رسول بھی بڑھتا چلا جائے گا، اس کا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی پرہیزگاری بڑھتی چلی جائے گی. ہمارے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھ لیا تھا. 6 سال کی عمر میں علماء کے اجتماع میں اعلیٰ حضرت نے میلاد پر زبردست بیان کیا تھا. ہم کہتے بچہ چھوٹا ہے اس کو ہم لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، ان کو علم و ادب سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، یہ 3 باتیں جو شروع میں نے حدیث بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور تلاوت قرآن، یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. اب یہ روایتیں پڑھنے کے بعد دعوت اسلامی کی محبت دل میں بڑھتی ہے، دعوت اسلامی کے اداروں کی محبت دل میں بڑھتی ہے. کیوں؟ مدرسۃ المدینہ نے، جامعۃ المدینہ نے، دار المدینہ نے، دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات نے ہماری ذمہ داریوں کو بانٹا ہے. جو ذمہ داری اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا ان کو یہ چیزیں سکھانا، اب دعوت اسلامی نے ہماری ان ذمہ داریوں کو شیئر کر لیا، بانٹ لیا کہ آپ دعوت اسلامی کے اداروں میں اپنے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو لاؤ. ہم انشاءاللہ عز و جل ان کو علم و ادب سکھاتے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، کیونکہ آیتیں یاد تو کہیں بھی مدنی منا کر لیتا، مدنی منا یا مدنی منی آیتیں کہیں بھی یاد کر لے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیتیں یاد کروانے کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن یاد کروانے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا پیار بھی دل میں اتارا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں انہیں قرآن بھی یاد کروایا جائے گا، صاحب قرآن کا پیار بھی سکھایا جائے گا، انہیں قرآن بھی پڑھایا جائے گا، انہیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھائی جائے گی، اہل بیت کی محبت سکھائی جائے گی، صحابہ کرام کا ادب سکھایا جائے گا، اولیاء کرام کا پیار سکھایا جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی منع جب مدینہ المنورہ کا ادب سیکھیں گے، مکہ المکرمہ کا ادب سیکھیں گے، قرآن پاک کا ادب سیکھیں گے، ماں باپ کا ادب سیکھیں گے، یعنی یہ مدنی منع یہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل معاشرے کے اچھے شہری بنیں گے، ایک اچھے عاشق رسول بنیں گے، ایک حافظ قرآن جو باعمل حافظ قرآن بن کے اپنی زندگی ایسی گزارے کہ اپنے محلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے نیکی کی دعوت دینے والا، ایک ماحول کریٹ کرنے والا، ایک باعمل مبلغ بن کے زندگی بسر کرے، ایک معاشرے کا اچھا شہری بن کے اپنا کردار ادا کرے. یعنی ایک علم و ادب سکھانے کا، تعلیم و تربیت کا ایک زبردست ماحول کریٹ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے مدنی منع کو قرآن پڑھنے کے لیے لائے. جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے وہ بھی ملے گی، جو قرآن یاد کرنے کی فضیلت ہے وہ بھی ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ان کو ایک اخلاقی تربیت ملے گی، اٹھنے بیٹھنے کا انداز سیکھیں گے، چلنے پھرنے کا سنت طریقہ سیکھیں گے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ سیکھیں گے، انہیں سونے جاگنے کی سنت آداب سیکھیں گے، انہیں زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، جو اسلام نے ایک بنیادی تعلیم ہمیں دی ہے، ان چیزوں کو سیکھیں گے. جھوٹ سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے. یہ مدنی منع جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جائیں گے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان کا عشق رسول ایسا پختہ ہوتا چلا جائے گا کہ آج ہمارے سامنے مثال ہے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. ایک مدنی منع ہے، ایک حافظ قرآن بنتا ہے، ایک جامعۃ المدینہ میں آتا ہے، ایک درس نظامی کرنے والا ہے، ایک مفتی کورس کرنے والا ہے. اب جہاں پر ہمارے سامنے آج کے دور کے مثالیں آتی ہیں، یہ مدنی منع ہے، یہ کل کے حافظ ہے، یہ مدنی منع ہے، کل کے عالم ہے، یہ مدنی منع
ہیں، کل کے مفتی ہیں، یہ مدنی منع ہیں، کل کے مبلغ ہیں، اور آج ہمارے سامنے مفتی دعوت اسلامی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ عشق رسول میں زندگی بسر کرنے والے، قرآن پاک سے محبت کرنے والے، مدینے والے سے پیار کرنے والے، صحابہ اور اہل بیت کا ادب کرنے والے، ان کا صلہ کیا ہے کہ ان کے انتقال کے 41 مہینے کے بعد جب ان کی قبر شدید بارشوں میں کھلی تو دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ پیشانی بھی سلامت ہے، زلفیں بھی سلامت ہے، امامہ بھی سلامت ہے، چہرہ بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے. تو یہ ہمارے سامنے ایک پیغام دے گئے کہ جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ تربیت کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے. اپنے مدنی منوں کو، اپنی مدنی منیوں کو ہم شروع سے ایک اچھے ماحول میں رکھیں، اگنور نہ کریں کہ بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. یہ پختہ ہو گئی ان کی عادتیں جھوٹ کی، اگر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی، اگر کھیل کود کی عادت پڑ گئی تو بہت نقصان ہو جائے گا، بہت نقصان ہو جائے گا. یہ مکتبۃ المدینہ نے پورا رسالہ شائع کیا ہے اولاد کے حقوق. یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو کم و بیش 80 حقوق بیان کی. میں دعوت دوں گا آپ کو کہ والدین کو چاہیے رسالہ پڑھیں، اور اس میں خاص تاکید کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مقام پر خاص تاکید کی کہ ان کو ایسے فنکشنوں میں نہ لے کے جایا جائے جہاں پر ناچ گانا ہو. انہیں عشقیہ اور فسقیہ غزلیات وغیرہ دیکھنے پڑھنے سے منع کیا گیا کہ نرم لکڑی جدھر جھکائے جھک جاتی ہے. اب یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی. اپنے بچوں کو مخلوط فنکشنوں میں مت لے کے جائیں. آپ خود بھی نہیں جائیں نا، ظاہری بات ہے خود کو قربانی دینی پڑے گی، خود کو گناہ سے بچانا ہوگا، خود کو برائی سے بچانا ہوگا، خود کو ان بری عادتوں سے بچانا ہوگا. اور اپنی اولاد کو، ایک ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا کریکٹر پیش کریں ان کے سامنے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، ایک پاکیزہ سوچ کے حوالے سے. یہ بچے اپنے گھر میں ایک آئیڈیل دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، فیضان سنت کا گھر میں درس ہو رہا ہو، مدنی چینل چل رہا ہو. یہ چیزیں شروع سے ہی مدنی منوں کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ جن گھروں میں مدنی چینل چلتا ہے وہاں کے جو مدنی منع مدنی منیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ جو ہے وہ کڈز جو ہیں، یہ ان کی عادات، ان کا بیہیویئر، مہمان آئے تو کیا ہوتا ہے، یہ سلام کریں گے، یہ سلام لیں گے. یہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی دکھانی ہے گھر والوں نے تو کیا، اچھا او بیٹا وہ انکل آئے نا، وہ نور والا آیا پڑھو نا. مدنی منا جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہوتا ہے، جھنڈا نہیں ہے پاس، پرچم نہیں بھی ہے تو ہاتھ کا جھنڈا بنا رہا ہوتا ہے. یہ بچوں کے اندر یہ چیزیں اتر رہی ہوتی. اللہ اللہ کی صدائیں بچے کرتے ہیں. اور جن گھروں میں آپ سمجھتے دوسرے گناہوں بھرے چینل چل رہے ہوتے ہیں، اب بچہ مہمان کے سامنے ڈانس کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، تالیاں بجا کے دکھا رہا ہوتا ہے. یعنی شروع سے یہ سوچ جو ہے نا وہ بن رہی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج زمزم نگر حیدرآباد کے سنت و برے اجتماع میں جتنے بھی عاشقان رسول موجود ہیں، میں سب سے عرض کروں گا خدا را خود بھی قرآن پاک کی محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، ان کو مدرسۃ المدینہ میں لائیں. اب ان کو تلاوت قرآن سکھانی ہے، خود آتی نہیں ہے تو کیا سکھائیں گے؟ خود کرتے نہیں تو بچوں کے اندر شوق کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ابھی یہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ایسی سوچ، ایک ایسا انداز دیا جاتا ہے، ایک ایسا پیار بھرا ماحول ہے کہ ان مدنی منوں کو جو ہے وہ قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ان کا ایک نصاب ہے سیکھنے کا. ضروری آداب ان کو سکھائے جا رہے ہیں، دعائیں یاد کروائی جا رہی ہیں،
سنت آداب سیکھ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مدنی منع قرآن پاک کو سینے سے لگاتے ہیں. سینے سے لگاتے کیا؟ قرآن پاک کا ادب ہے، قرآن پاک کی محبت ہے. یہ قرآن پڑھے مگر اس کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی محبت بھی دل میں آئے، ادب بھی آئے دل میں. اب جب کسی باعمل عاشق رسول کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر جب یہ آیات پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اور محبت اترتی ہے. یہ قرآن پاک کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ پورا قرآن ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے. یہاں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا، اوصاف کو بیان کیا، کمالات کو بیان کیا، عظمتوں کو بیان کیا. تو قرآن پاک کی محبت دل میں پیدا ہو. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں جو ہے وہ زمزم نگر حیدرآباد کے آج کے شرکائے اجتماع، ہم سب اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں گے کہ قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اس کی تلاوت کرنا یہ کس قدر جو ہے وہ فضیلت والا کام ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات مجھے حکم دیا کہ اپنی امت سے کہیں کہ 3 آدمیوں کی عزت کرے. ایک والد، دوسرا عالم، تیسرا حافظ قرآن کی. ان سے دشمنی اور اہانت کرنے والوں کو ڈرائیں کیونکہ میرا غضب ایسے لوگوں پر نازل ہوا کرتا ہے. اہل قرآن میرے اہل ہیں، دنیا میں ان کو اس لیے بھیجا ہے. اے محبوب اگر حفاظ کے دلوں میں قرآن محفوظ نہ ہوتا تو دنیا ہلاک ہو جاتی. اے محبوب قرآن پاک کے حافظ کو نہ عذاب ہوگا قیامت میں نہ حساب. اے محبوب جب اہل قرآن دنیا سے جاتے ہیں تو زمین و آسمان اور فرشتے روتے ہیں اور جنت 3 شخصوں کی مشتاق ہے. کون 3 لوگ جن کی جنت مشتاق ہے؟ نمبر 1 فرمایا اے محبوب آپ کی، دوسرا ابو بکر و عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا حافظ قرآن کی. اور قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں کیونکہ ایک روایت میں گھر کے ماحول کو ذکر کیا گیا. آج ہم کہتے ہیں گھر میں گھٹن ہے، ماحول ہے بڑا تنگی والا، گھٹن والا، گھر میں دل نہیں لگتا، احساس پتہ نہیں کیا ہے، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے. اس روایت کو سنیے شاید کچھ سمجھ آئے. فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے اور شیاطین دور ہو جاتے ہیں. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے اور شیاطین دور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں خیر بہت اور شر کی قلت ہو جاتی ہے. یعنی جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو اس میں وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، اس میں سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں، فرشتے اس میں آتے ہیں، اس میں خیر بڑھ جاتی ہے، شر کی قلت ہو جاتی ہے اس گھر میں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو. اور فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو اس میں شیاطین آ جاتے ہیں، فرشتے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے مکینوں پر تنگ ہو جاتا ہے اور خیر کم اور شر بڑھ جاتا ہے. ہم گھر کے ماحول کو دیکھیں کہ ہم نے کیسا بنایا ہوا ہے، یا گانے باجے بج رہے ہیں یا کہ جب تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے یا میوزک کی آواز آ رہی ہے، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو اس میں شیاطین آ جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں. قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. قرآن پاک ایک ایسی پاک کتاب ہے جسے دیکھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو سیکھنا عبادت، جس کو سکھانا عبادت. یعنی قرآن پاک ہدایت ہے، قرآن پاک نور ہے، قرآن پاک برکتوں کا ذریعہ ہے، قرآن پاک جو وہ شفاعت کا ذریعہ ہے، قرآن پاک قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے، قرآن پاک جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب دلانے کا ذریعہ ہے. قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والے جیسے جیسے
کو پڑھتے چلے جاتے ہیں ان کا سینہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، جب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا گیا کہ جس طرح زمین والے آسمان پہ ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، اس طرح آسمان والے ان گھروں کو چمکتا دیکھتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، قرآن پاک حفظ و ناظرہ پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے لیے کس قدر بشارتیں روایتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا گیا نا کہ اپنی اولاد کو جو قرآن پاک کی تعلیم دے، قرآن سکھائے۔ اب اس روایت میں ان والدین کے لیے بشارت بیان کی گئی کہ جو شخص بھی اپنے بیٹے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اس کے بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے۔ آج ان والدین کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے جن کے مدنی منوں نے آج سند کا امتحان پاس کر لیا اور آج ان کو تقسیم اسناد کے اجتماع میں سندیں دی جا رہی ہیں۔ آج دنیا میں ان کے لیے یہ اعزاز ہے، لیکن قیامت کے دن کے اعزاز کے بارے میں ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ایسی صورت پر اٹھائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو، جب وہ ایک آیت پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کرے گا، حتیٰ کہ اس کا بیٹا تمام قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہے۔ بیٹا قرآن پڑھتا جائے گا، باپ کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا رہے گا۔ ہر آیت پر، بیٹے کی تلاوت پر، ہر آیت کے بدلے باپ کا ایک درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا اگایا جاتا ہے، اور جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگا۔ ان والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے حسین تاج ہے۔ یہ ان والدین کے لیے اعزاز ہوگا کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا۔ ان کو علم و ادب سکھانے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو علم و ادب سکھا کے انہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کا سامان کرنا ہے ہمیں۔ آئیں اپنے مدنی منوں کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں، اپنی مدنی منیوں کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ للبنات میں داخلہ دلوائیں۔ جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات قائم ہے، ان میں اپنے مدنی منوں کو، اپنی بچوں کو، اپنی بیٹوں کو، بیٹیوں کو لاؤ۔ دعوت اسلامی کے دار المدینہ میں شروع سے ان کو لے آئے۔ آن لائن مدرسۃ المدینہ قائم ہے، ان کے ذریعے دنیا بھر میں رہنے والے آن لائن مدرسۃ المدینہ کی سروس سے فائدہ حاصل کریں، قرآن پاک سیکھیں، علم دین سیکھیں، اور پھر یہ نہ سوچے کہ میں تو بڑا ہو گیا میں کیا پڑھوں۔ نہیں، ایک آدمی آیا بڑھاپے کی عمر میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ کسی نے کہا بابا جی بڑی دیر کر دی آتے آتے۔ بزرگ فرمانے کے نہیں، مرنے سے پہلے آ گیا، بڑی جلدی آ گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے وقت نکالنا ہے، علم دین خود بھی سیکھیں، اپنے ذمہ جو فرض علوم ہے سیکھنا وہ سیکھیں، اور علم سیکھنے سے آتا ہے، اس پہ لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ہم دنیا کی تو فکر کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اس لیے کما رہے، اس لیے بنا رہے، اس لیے دنیا داری میں لگے ہوئے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ کبھی یہ سوچا کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، ان کو کس راستے پہ چلا کے جا رہے ہیں، ان کو کن سوچوں میں بٹھا کے جا رہے ہیں۔ اور وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں ساتھ دیتے ہیں۔ آج دیکھیں حیدرآباد زمزم نگر میں کم و بیش 1000 طلبہ کو آج سند دی جا رہی ہے تقسیم اسناد کے موقع پر۔ اس سال
جنہوں نے سند فراغت حاصل کی ہے. ہر سال یہ ہزاروں مدنی منع مدنی منیا قرآن پاک حفظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں. سینکڑوں طلبہ و طالبات درس نظامی مکمل کر رہے ہیں. نہیں آپ کے مدنی عطیات یہ دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات میں خرچ ہو رہے, ان مدنی کاموں میں خرچ ہو رہے, اور اس کی برکتیں آج دیکھ رہے. یہ آج کے مدنی منع ہیں, آج ان پر آپ خرچ کر رہے ہیں, مدنی عطیات دے رہے ہیں. آج یہ بچے حافظ بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. ہم نے دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے, لیکن یہ کسی مصلے پر کھڑے قرآن سناتے رہیں گے, ہماری قبر میں بھی قرآن کا نور پہنچتا رہے گا. دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. 107 کم و بیش شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے, یہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے. جیلوں کے اندر قیدیوں کو قرآن پڑھائے دعوت اسلامی. گونگے بہرے اور نابینا افراد میں نیکی کی دعوت کا پیغام دعوت اسلامی لے کر اترے. مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آئی ٹی کے شعبے کے ذریعے, دارالفتاء اہل سنت کے ذریعے, المدینۃ العلمیہ کے ذریعے, مکتبۃ المدینہ کے ذریعے, مجلس تراجم کے ذریعے دنیا کی کم و بیش 36 زبانوں کے اندر جب وہ رسائل کتابیں ٹرانسلیٹ کر کر کے دنیا بھر میں پہنچائی جا رہی. مدارس المدینہ کے ذریعے, جامعۃ المدینہ کے ذریعے, فیضان مدینہ کے ذریعے, مدنی قافلوں کے ذریعے, مدنی انعامات کے ذریعے, اور یہ الحمدللہ عز و جل کم و بیش 107 شعبہ جات کے ذریعے آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی یہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مشغول ہے. اس مدنی ماحول کی برکت ہے کہ وہ نوجوان جو کل تک ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ایسی ایسی تربیت کی ہے کہ وہی نوجوان آج ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بن گئے. جو کل تک جمعہ تو جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھنے آتے تھے, اور آج انہیں کورس کروا کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا. وہ نوجوان جو کل تک شرابیں پیتے تھے آج نعتیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں. وہ نوجوان جو کل تک کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے روتے تھے آج وہ نوجوان مدینے والے کی زیارت کے لیے روتے نظر آ رہے ہیں. وہ نوجوان جو کل تک محلے میں وہ گالی گلوچ کرتے تھے, عیاشی کے کام کرتے تھے, بے حیائی کے کام کرتے تھے, گالم گلوچ کیا کرتے تھے, وہی نوجوان آج چوک درس دیتے نظر آ رہے ہیں, مسجد درس دیتے نظر آ رہے ہیں, مدنی قافلوں کی دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اجالا کر دیا. دیکھو اسکول آف تھاٹ بدل دیا, سوچنے کا انداز بدل دیا, زندگی گزارنے کا ایک پاکیزہ انداز دے دیا, ایک سوچوں کی پاکیزگی عطا کر دی, نمازوں کی پابندی عطا کر دی, سنتوں سے پیار عطا کر دیا. یعنی مدنی منع کیا, بڑے کیا, بڑی عمر کے کیا, سفید داڑھیوں والے بھی آتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن سیکھ رہے ہیں, سنتیں سیکھ رہے ہیں, دعائیں یاد کر رہے ہیں. یہ مدنی ماحول ہے ہی ایسا ماحول, کیونکہ اس مدنی ماحول کو دینے والے, اس دعوت اسلامی کو بنانے والے, اس پیغام کو دینے والے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ, جن کا اپنا تقوی, جن کی اپنی پرہیزگاری, جن کا اپنا خوف خدا, جن کا عشق رسول, جن کی پرہیزگاری, جن کا اخلاص, جن کا تقوی یہ اثر کرتا ہے. ان کی نظر میں, ان کی صحبت میں, ان کے بیانات میں, ان کی دعا میں, بلکہ ان کی زیارت کر کر کے لوگوں سے توبہ کر کر کے سنتوں کے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ عیاشیوں کے اڈوں سے اٹھ کر سنتوں کا درس دینے والے بن رہے ہیں, بے حیائی کے کاموں سے نکل کر سنتوں کا پیغام دینے والے بن رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, جس کی برکتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نوجوان جو کل تک نمازیں نہیں پڑھتے تھے آج تہجد پڑھتے نظر آ رہے ہیں. یہ نوجوان جو کل تک ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. مدنی قافلوں کی بہاریں نظر آ رہی ہے, نیکی کی دعوت کی بہاریں نظر آ رہی ہے, اور آج یہ دنیا میں رنگ نظر آ رہا ہے. ایسے کتنے نوجوان کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں. ارے وہ اور کور کھل گئی, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا پڑھے, اور بھیانک حادثہ کیا جائے وہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا پڑھے. اس میں کتنے نوجوانوں کے واقعات ہیں, ان کی موت کے وقت کے واقعات, ان کی قبر کے واقعات. احسان اتاری کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, عبدالسمیع اتاری کو پڑھا ہوگا, محمد نوید اتاری کو پڑھا ہوگا, مفتی فاروق اتاری کی قبر کے بارے میں پڑھا ہوگا, ساتھی احد رضا اتاری کے بارے میں پڑھا ہوگا. یہ نوجوان اپنی
اپنی قبروں کے اندر سلامت چہروں کے ساتھ، سلامت بدن کے ساتھ، سلامت کفن کے ساتھ ہمیں عشق رسول کا صلہ بتا رہے ہیں، ہمیں محبت رسول کا صلہ بتا رہے ہیں، ہمیں غلامی رسول کا صلہ بتا رہے ہیں، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بہاریں بتا رہے ہیں کہ اس مدنی ماحول سے وابستگی، مدنی انعامات پر عمل، مدنی قافلوں میں سفر، نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک پیغام، ایک محبت کا درس دے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی قبریں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور آج زمزم نگر، جس کو ہم حیدرآباد کو زمزم نگر کہہ رہے ہیں، یہ وہ تاجدار مدنی انعامات کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ حاجی زمزم رضا اتاری مرشد کے کامل محبت کرنے والے، اور مرشد قریب آئے، مرنے کے بعد بھی جس کی آنکھیں، جس کے آنسو مرشد کی زیارت اور مرشد کے قرب کی لذت کو محسوس کر کے ہمیں بتائیں کہ پیر سے پیار سے کیا جاتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے مبلغین، یہ دعوت اسلامی سے محبین، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے والے کہ ہمیں الحمدللہ اس پاکیزہ مدنی ماحول کی بہاریں بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ اس مدنی ماحول سے وابستگی رہے، اس مدنی ماحول سے جڑے رہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذہن بھی بنے گا، عمل کا جذبہ بھی ملے گا، تقویٰ بھی ملے گا، پرہیزگاری بھی ملے گی، خوف خدا بھی ملے گا، عشق رسول بھی ملے گا، اور دنیا تو دنیا، قبر و آخرت کی راحتیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، یعنی محبت رسول کا صلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی محبتوں میں خسارے ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبتوں میں نقصان ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبتوں میں گھاٹے ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبتوں میں دھوکے ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبتوں میں فراڈ ہو جاتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت میں نہ خسارہ ہے، نہ نقصان ہے، نہ دھوکہ ہے، کہ دنیا کی محبت ہے جو روک لگاتی ہے، مدینے والے کی محبت روک لگاتی ہے، دنیا کی محبت جو ہے وہ اجاڑ دیتی ہے، مدینے والے کی محبت تار دیتی ہے، دنیا کی محبت جو ہے وہ برباد کرتی ہے، مدینے والے کی محبت آباد کر دیتی ہے۔ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ حبش کا غلام تھا، پیسوں کے بس بکتا تھا، گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، تپتی ریت میں لٹا کے مارا جاتا تھا۔ وہ حبش کا غلام جسے کوئی پاس بٹھانا پسند نہ کرے، جسے کوئی بات کرنا پسند نہ کرے، جسے کوئی دوست بنانا پسند نہ کرے، مگر اسی حبش کے غلام کو فتح مکہ کے دن ہمارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا۔ زبان حال سے دنیا کو دکھایا جا رہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں، انشاءاللہ عشق رسول بھی ملے گا، قرآن پاک کی محبت بھی ملے گی، سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملے گا، اور دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کا ذہن بھی بنتا رہے گا۔ اللہ پاک آج کے اس عظیم الشان سنتوں پر اجتماع کی برکت سے ہم سب کا دل قرآن پاک کی محبت میں لگا تھا، ہمیں اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا دے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا میں جو حکم دیا گیا، اللہ پاک مجھے بھی، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو جہنم کی آگ سے رب کریم بچا دے۔ کہ ہمیں جو اس کی تفسیر میں سکھایا گیا کہ کس طرح بچنا ہے، بچانا ہے، ہمیں اس پر توجہ غور کرتے رہنا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، سیکھنے سکھانے کا یہ ذہن ملتا رہے گا، جہنم کی آگ سے بچنے بچانے کا ذہن بنتا رہے گا، جنت کی طلب بڑھتی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی مدنی چینل کے ناظرین دیگر سلسلوں کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ہمارا یہاں سلسلہ چونکہ تقسیم اسناد کا بھی ہے، اور بہت سارے ماشاءاللہ مدنی منع نظر بہاریں نظر آ رہی ہے مدرسۃ المدینہ کی، تو تقسیم اسناد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر ہوگا۔ اب مدنی چینل کے ناظرین دیگر سلسلے دیکھیں،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی